یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سے صحابی نے میلاد منایا، تو یاد رکھے ہر صحابی نے میلاد منایا، کیونکہ آپ کو میلاد کا مطلب یاد ہونا چاہیے۔ میلاد کا مطلب ہے اللہ کے حبیب کی ولادت کا ذکر کرنا، ان کی پیدائش کو بیان کرنا۔ تو جب حضور تشریف لے آئے، حضور نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا تو صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے نا۔ کیا پیغام دیا؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، اللہ کے حبیب آ گئے، آخری نبی آ گئے، انہیں ماننا ہے۔ تو یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں یہ لائٹیں لگا کر اور یہ محفلیں کر کے آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، یا آپ روڈ کیوں سجاتے ہیں؟ آپ بھی روزہ رکھ لیں۔ میں نے کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو کہا تھا میلاد ثابت ہی نہیں ہے، جب ہم نے مطلب بتایا تو اب ہل گئے کہ یار یہ مطلب تو میں اسلام کی نفی کر رہا ہوں۔ پھر ہم نے قرآن اور حدیث میں بتایا کہ میلاد کا ذکر ہے، اور حضور کی آمد کا ذکر نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ پھر آپ اس پر آ گئے کہ حضور نے منایا اپنی ولادت کو، تو ہم نے وہ بتا دیا کہ حضور نے روزہ رکھ کے منایا۔ تو آپ نے اتنا تو مان لیا کہ میلاد منانا ہے، اور آپ روزے تک تو آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی امتی کسی دوسرے امتی کو اس بات پر پابند نہیں کر سکتا کہ تم اپنے نبی کی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کے مناؤ، نماز پڑھ کے مناؤ، قرآن پڑھ کے مناؤ، محفل نعت کر کے مناؤ، نیاز کر کے مناؤ، لائٹیں لگا کے مناؤ۔ امتی کا جیسا دل چاہے وہ اپنے نبی کی ولادت کو سیلیبریٹ کرے۔ کہتے نہیں یار یہ لائٹیں لگانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا صحابہ کے دور میں لائٹیں تھی نہیں، انہوں نے گردنیں کٹا کر میلاد منایا، تو لائٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا آپ سنیں، میلاد شریف پر یہ سوال آتا ہے کہ لائٹیں لگا کر، جلوس نکال کر، محفلیں سجا کر، یہ کہیں ثابت نہیں، آپ روزہ رکھ لیں۔ میں نے کہا پہلے تو آپ کہتے تھے میلاد ہی نہیں منانا، اب روزے تک تو آپ آ گئے، اب آ جائیں آگے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ جواب ہے نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور نکاح میں ولیمہ سنت ہے، بولو۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ بتائیں، ابھی چند دن پہلے آپ کے یہاں خوشی کا موقع تھا، نکاح کی تقریب تھی، تو آپ نے ہال بک کروایا، انویٹیشن کارڈ بنائے، اتنی ڈشز کھانے میں کی، دلہا دلہن کی گاڑی بھی سجائی آپ نے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی بتائے کسی صحابی نے گاڑی سجائی ہو، انویٹیشن کارڈ بنائے ہو، ہال بک کروایا ہو، اتنی آئٹمز کی ہوں؟ تو سامنے سے جواب آتا ہے بھائی اس دور میں یہ چیزیں تھوڑی تھیں۔ تو ہم نے بھی یہ کہا اس دور میں لائٹیں نہیں تھیں۔ اچھا سنیں، کہتے نہیں اصل نکاح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل نکاح ہے اور یہ سنت ہے۔ باقی جو ہم نے دلہا دلہن کی گاڑی سجائی، ہال بک کروایا، اور اتنے کھانے کے ہم نے اہتمام کیے، اور جو ہم نے تیاریاں کی، یہ اس دور کے مطابق جو اس وقت عرف چل رہا ہے نا، اس دور میں جب نکاح کا موقع آتا ہے تو یہ سب چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس دور میں خوشی کا اظہار اس انداز میں کیا جاتا ہے۔ اصل تو نکاح ہے، تو ہم نے کہا حضور کی ولادت میں اصل حضور کا ذکر ہے، یہ اس دور کا طریقہ ہے کہ لائٹیں لگا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا گڑبڑ ہے بولو؟ نکاح پر آپ کا سوال نہیں آتا کہ صحابی نے ایسا نکاح کیا، گاڑی سجائی، اپنے گھر کو سجایا، انویٹیشن کارڈ بنائے، اپنا اتنا بڑا اہتمام کیا، ہال بک کروایا۔ اصل تو نکاح ہے، نکاح پڑھاتے، چھوڑے بانٹتے، ختم ہو گئی بات، 5 آدمیوں کا ولیمہ کر لیتے۔ یہ اتنا بڑا اہتمام، کہتے ہیں وہ اس دور کا طریقہ ہے، یہ سب اس دور میں خوشی کا اظہار ہے۔ تو ہم نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں، اصل حضور کا ذکر ہے، باقی یہ دور کا طریقہ جس میں ہم حضور کے میلاد کا اظہار کرتے ہیں۔ الغوث الرباني شيخ القادرية